أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، ایک ایسا سبق جو آدمی کو ہر وقت یاد ہے مگر آدمی عمل نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ہم نے جن کو کتاب دیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اپنی طرف سے کتاب بھیجتے ہیں۔ کئی کتابیں آئی، ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب آتی تھی، آخری نبی کے ساتھ ایک کتاب آئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن کو ہم نے کتاب دیا اگر وہ تلاوت کرتے ہیں، خالی تلاوت نہیں بلکہ حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو اولئک یؤمنون بہ، تو ان کا ایمان صحیح رہے گا۔ ہر شخص یہ بات سمجھ لے کہ جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو روزانہ تلاوت کرنا، ہر شخص نے۔ اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کیے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر قرآن کریم کا یہ حق ادا نہیں کیے تو وہ فاسق ہیں، ان کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر قرآن کریم پورا زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر نہیں پڑھا تو اس کی مغفرت رک جائے گی، چاہے وہ کوئی ہو، چھوٹا بڑا امیر غریب کوئی ہو۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ تو کم سے کم اللہ نے جو کتاب دیا ہے اس کو پورا پڑھ لے۔ پورا اگر وہ پڑھ لیا تو گیا کہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا۔ یہ تو نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ساری دنیا میں امت مسلمہ بھول گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم جو اتارا ہے، لکھا ہے، پہلے اللہ نے خود قرآن کریم لکھ کر کے پڑھا، اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پڑھو، انہوں نے پورا قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آئے تو پورا قرآن کریم سنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پڑھا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے پڑھا، اس کے بعد جبرائیل پڑھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور زندگی بھر پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر امت کو دے دیا گیا۔ اصل میں ایک ایسا تحفہ تھا اللہ کی طرف سے، وہی نجات کا ذریعہ ہے امت سے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بہت کمزور ہو گئی۔ امت مسلمہ دنیا میں زخمی ہے، اس وقت غمگین ہے۔ دنیا میں امت کی کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہے،
عبادت جتنی آج دنیا میں ہو رہی ہے شاید 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں اتنی عبادت نہیں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں روزانہ 10 لاکھ آدمی اب بھی روزانہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر لاکھوں حاجی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر سال 40 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا یہ مقام ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کسی ملک میں تباہی آتی، بربادی آتی یا قحط آتا تو وہاں سے 11 آدمی جاتے تھے اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے تھے۔ جو ہی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے ان کے ملک میں بارش شروع ہوتی۔ خانہ کعبہ ایسا مقام، لیکن آج روزانہ 11 لاکھ مسلمان روزانہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت کا معاملہ نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی تباہی چل رہی، ساری دنیا کی قومیں آج مسلمانوں کو مار رہی۔ گزشتہ امریکہ نے ایک کروڑ مسلمانوں کو مار دیا۔ افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں 1 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا۔ کوئی پرسانے حال نہیں مسلمانوں کو۔ یہودی 10 سال سے مسلمانوں پہ بمباری برسا رہے، تھوڑے سے ہیں، 50 لاکھ یہودی ہیں، اور جن عربوں پہ بمباری برسا رہے عرب 40 کروڑ ہے، 40 کروڑ عرب ہیں۔ 40 کروڑ عربوں پر 10 لاکھ 50 لاکھ والا ملک بمباری لاتا، روزانہ ہزاروں کو مار کر کوئی پرسان حال نہیں مسلمان، اللہ سے کوئی مدد نہیں آ رہی آسمان سے۔ دنیا کے اندر آج سے 100 سال پہلے رشیا نے پورا علاقہ مسلمانوں سے سب صاف کر دیا۔ جہاں امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم جہاں پیدا ہوئے وہ پورا کا پورا علاقہ مسلم تھا۔ رشیا نے آج سے 100 سال پہلے کمیونزم کے نام پہ پورا علاقے سے مسلمانوں کو صاف کر دیا۔ ہزاروں علماء کو جمع کر کے باوڑیوں میں ڈال کر کے اوپر سے بلڈوزر چلا دیا۔ جہاں امام بخاری شریف لکھے وہاں شراب خانہ کھول دیا گیا۔ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی اپنے جگہ پر لکھپتی بن کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے جگہ خوش مت ہو۔ حالات اس قدر خطرناک ہیں دنیا کے اندر کہ کب امت کی حالت تباہی ہو جائے گی بول نہیں سکتے۔ آج ایک عیسائی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک عیسائی اگر قتل ہو رہا پوری دنیا میں کوہرام مچتا۔ کسی جگہ کسی ایک غریب کو مار کے دیکھ لو، پورے ملک میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کو سر بازار لاٹھیوں سے لکڑوں سے مار دے رہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ کتے کو اگر سڑک پہ ماریں گے تو میونسپلٹی کا آفیسر آتا ہے کیوں مارے، اور روزانہ مسلمانوں کو دنا دن مار کر پوری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ امت مسلمان سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی۔ پوری دنیا کے اندر یہودی ہم کو مار رہے، عیسائی ہم کو مار رہے، کمیونسٹ ہم کو مار رہے، ہندوستان کے مشرکین ہم کو مار رہے۔ یہی اس ملک کے اندر ہم 1,500 برس سے رہتے آئے، لیکن آج اسی ملک کے لوگ ہم کو مار رہے۔ دنیا کی قومیں ہماری عزت کرتی تھی، ہم دنیا کی قوموں کو مدد کرتے تھے، دنیا کی قوموں کی ہم حفاظت کرتے تھے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ساری قوم ہم کو مار رہی دنیا میں۔
ہر مسلک والا، ہر مذہب والا مسلمانوں کو مار کر پوری دنیا کے اندر یہ تباہی جاری ہے۔ یورپ میں ایک ملک تھا بوسنیا، یورپ کے لوگوں نے اس ملک کو اتنا مارا کہ 50,000 مسلم عورتوں کو ننگا کر کے ان سے زنا کیا بوسنیا میں۔ کسی مسلمان کے آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، کسی مسلمان کے کان پہ جو نہیں رہی تھی، مسلمان اپنے نشے میں ہی چور ہیں۔ ابھی اسرائیل نے غزہ کے اندر معصوم لڑکیاں جو نابالغ تھی، معصوم لڑکیوں کو ننگا کر کے ان سے زنا کیا، اس میں کئی لڑکیاں مر گئی۔ دنیا میں جو ہے 150 ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں، 50 ملک 60 ملک ہیں، 60 ملک ہیں مسلمانوں کے۔ اتنے بزدل ہو گئے ہیں، ایک ملک یہ نہیں بول رہا اس کو کہ بھائی تم ہمارے بچوں کو کیوں مار رہے؟ کیا حال ہو رہا ہے آپ کا؟ سوچا کیا کریے مسلمانوں کی کیوں ہوا؟ کئی معصوم لڑکیاں گرفتار کر کے ان سے زنا کیا، فوج نے مر گئے۔ اور یہی عرب 40 کروڑ ہیں، دولت کے نشے میں چور ہیں۔ ہمارے پاس جیسے پانی بہتا تھا ان کے پاس سونا بہتا۔ اتنا مار کھانے کے باوجود بھی کسی عرب ملک کے کان میں جو نہیں لگتی۔ اب جب اس نے عرب ملک پہ حملہ کر بم ڈال دیا تو اب پریشان ہو گئی، کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اتنی تباہی مسلمانوں کی دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ ہندوستان اپنے اس ملک کے اندر ہم پریشان ہیں، ہماری ہر حالت حکومت سننے کو تیار نہیں۔ سینکڑوں قبریں، درگاہیں پہ بلڈوزر چلا دے رہے۔ کبھی یہ آج ایک جگہ ہو رہا، کل کو دوسری جگہ ہوگا، پرسوں آپ کے پاس ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی درگاہ، 800 سال پرانی درگاہ، اس سے بلڈوزر چلا دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں میں ذرہ بھی احساس نہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا۔ عبادت تو اتنی ہو رہی کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی، لاکھوں اذانیں ہو رہی، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے، کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے، لاکھوں لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے آ رہے، جا رہے آ رہے، حج کو جا رہے آ رہے۔ لیکن یہ احساس نہیں رہا کہ بھئی ہماری اللہ کوئی بات سن رہا نہیں پوری دنیا میں۔ ورنہ یہی خانہ کعبہ سے ہماری مدد ہوتی تھی، ہماری دعائیں قبول ہوتی تھی، ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے۔ دنیا کے اندر 60 مسلم ملک ہیں، 60 ملک ہیں اسلامی ملک، مسلمانوں۔ ایک پہ دم نہیں ہے، 50 لاکھ کی آبادی کا ملک 2 سال سے بمباری کا تھا۔ ایک ملک میں دم نہیں رہا کہ بھئی تم کیوں بمباری کر رہے ہیں، اتنا پوچھنے کو تیار نہیں، ڈر رہے ہیں کیوں پوچھیں ہم اسے۔ ہر شخص اپنی جگہ تہاری بریانی کھا کے مست ہے، لیکن کل کو یہ حال پوری دنیا میں، آج پوری دنیا میں تقریباً ایسا ہو گیا ہے۔ کبھی سوچا کہ بھئی یہ کیوں ہوا؟ مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا۔ میرے عزیز دوستو سوچنا پڑے گا، نہیں تو حالت بہت تباہ ہو جائے گی۔ عبادتیں تو اتنی کم ہو، اتنی ہو رہی، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں اذانیں، ہزاروں مدارس، لاکھوں لوگ جماعتوں میں چل رہے، لاکھوں لوگ جو ہے عمرہ کرنے جا رہے، لاکھوں لوگ حج بیت اللہ کو جا رہے، لیکن اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ کیا چیز چھوٹی ہم سے؟ کوئی چیز چھوٹی مسلمانوں سے تو اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہیں کہ کسی عبادت کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ کیا چیز چھوٹی مسلمانوں سے؟ کوئی چیز چھوٹی ہے جس کی وجہ سے ایسی تباہی مسلمانوں کی چل رہی، اور اللہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کر کر کے رو رہے۔ اجتماع ہوتا ہے تو 20 لاکھ آدمی رات میں دعا کر کر کے رو رو کے تھک جا رہے ہیں، لیکن اللہ نہیں سن رہے دنیا۔ مسلمان اپنے دولت کے نشے میں، اپنے بڑے پنے کے نشے میں چور ہے۔
میرے عزیز دوستو، ایک چیز چھوٹی مسلمانوں سے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 10 سال بیٹھ کر کے اللہ سے ایک چیز لائے تھے. جب نبی نہیں تھے آپ، 10 سال غار حرا میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ایک چیز لائے تھے. اللہ نے لاکھوں فرشتوں کو ذریعے سے آپ کو لا کے دے دیا تھا. وہ قرآن کریم تھا. وہ قرآن کریم آپ اس دنیا میں آنے کے بعد محمد سے کہا کہ بھئی یہ تم رکھ لو، اور صاف کہا اگر تم نے اس قرآن کریم کو پکڑا تو تمہاری حالت پہاڑ کے جیسے ہو جائے گی. پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. اگر تم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا تو تمہاری حالت تنکے کی جیسی ہو جائے گی. تین کا بہتا نا پانی نالیوں میں ہر جگہ تین کا بہتا چلا جاتا، تمہاری حالت تنکے کی جیسی ہو جائے گی. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا تھوڑے رہیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوں گے لیکن تم قرآن کریم چھوڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے تمہاری حالت تنکے کی جیسی ہوگی، تنکے کی جیسی. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اندر ایک بیماری پھیلے گی، وہن اس کا نام ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت آئے گی اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا. آج مال کے نشے میں چور ہیں لوگ، اور بیماری ہو گئی تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے دواخانے مرنے سے ڈر رہے. یہ بیماری پوری دنیا میں مسلمانوں میں عام ہو گئی. مال سے محبت اور موت سے ڈر، خوف، بزدلی آ گئی صرف قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے. ترک قرآن کریم مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے. آج ساری دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا. گزشتہ 10 سال کے اندر 2 کروڑ مسلمان مارے گئے، بے چکا مارے گئے، اپنے ہندوستان میں مارے گئے، اپنے اس علاقے میں ہنگولی میں مارے گئے. بے رحمی سے ہزاروں عورتیں بولیوں میں کود گئی. 50 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ تباہی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے مسلمانوں کی، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک تحفہ دیا تھا قرآن کریم. اس کو روزانہ تلاوت کرو، اس لیے دیا تھا. مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ اٹھا کے پھینک دیا، محرابوں میں رکھ دیا. کوئی سیٹھ مرا تو اس کے نام کا ڈبہ آتا، وہ محراب میں رہتا. پوری دنیا میں مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا. پوری دنیا میں اس کی وجہ سے تباہی چل رہی مسلمانوں. آپ کو اگر کوئی تحفہ لا کے دیا اور آپ نے تحفہ اٹھا کے سب پھینک دیا تو دینے والے کا دل کیسا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت ناراض ہے قبر اثر میں. آپ امت سے خوش نہیں ہیں اس لیے کہ جو تحفہ دیے تھے لا کر کے وہ پھینک دیا. 1200 سال تک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. 1200 سال تک، تو 1200 سال تک پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی. سن 1200 ہجری ختم ہونے تک 13، 14، 15 ہجری مسلمانوں نے رفتہ قرآن چھوڑ دیا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. روزانہ سورہ نماز کے بعد پہلا عمل قرآن کی تلاوت کا ہے، فرض ہے. مجموع سے پوچھو کہ ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے سورہ میں قرآن کی تلاوت کیا.
سن، دنیا کے اندر لاکھوں حاجی پھر رہے، ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا۔ لاکھوں لوگ عمرہ کر کے آ رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری نسلیں، کوئی ڈاکٹر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی انجینئر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی سیٹ دنیا میں قرآن کی ہاتھ اٹھانے کو نہیں کرتا، قرآن اٹھا کے نہیں پڑھتا، اپنی دولت کو سے بڑا سمجھا ہوا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لائق لوگ، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر کتنے تھے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے۔ مسجدوں سے قرآن کی تلاوت غائب ہو گئی، لاکھوں مسجدیں آج ویران پڑی ہیں، قرآن کی آواز نہیں آتی مسجدوں سے، لاکھوں مسجدیں پڑی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کی امت مسلمہ کی مائیں پہلے قرآن کریم تلاوت کرتی تھی صبح میں، ان کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے کتب افضال پیدا ہوئے۔ آج ماں کے گود میں قرآن نہیں رہا، ٹی وی آ گیا، موبائل آ گیا، کوئی بھی عورت آج قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، 10 بجے تک سو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماؤں کی گود میں جو نسل پیدا ہو گئی، اس قدر بگڑی پیدا ہو گئی کہ آج نسل سدھرنا مشکل ہے۔ آج ہم امت کے اندر کوئی لائق لوگ نظر نہیں آتے، لائق آدمی امت میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ولی کتب ابدال پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی تباہی امت میں مچی ہوئی ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کرے۔ آپ سبھی حضرات اس بات کو سوچو، یہ تباہی جو امت کی جاری ہے، خون پانی کے جیسا بہ رہا مسلمانوں کا، عزتیں لٹ رہی۔ 50 سال پہلے ہمارا علاقہ خود اس حالت سے گزرا، تباہی مچی، برباد ہوئے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے۔ 10 لاکھ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے۔ کئی ڈاکٹروں سے پوچھا میں نے، اگر قرآن پڑھنا آتا تھا تو بولے نہیں آتا، اور باپ نے 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے MBBS کو بھیجا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 10 لاکھ روپے پڑھ کے انجینئر بن رہے، ایک انجینئر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ یہ بڑھتے 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 آج کوئی جماعت والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت روزانہ کرو، سب نے چھوڑ دیا۔ بریلوی حضرات اولیاء اللہ کر رہے، اولیاء اللہ رات دن قرآن کریم پڑھے، تمام اولیاء اللہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم رات میں ختم کرتے اور بعد میں لوٹتے تھے بنگلہ والی مسجد میں، ایسا لوٹتے جیسے فقیر لوٹتا، لوٹتے لوٹتے جسم پہ زخم آ جاتا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن کریم روزانہ رات میں پڑھتے تھے، روز عشاء کی نماز کے بعد سے صبح تک قرآن ختم ہوتا تھا، اور روتے تھے رات بھر۔ ان کے اس رونے سے قرآن اللہ نے دعوت کا کام پھیلایا، لیکن آج دعوت کے کام کرنے والے خود قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا میں نے، فجر کی نماز کے بعد سے قرآن شروع ہوتا تھا، ان کا الف لام میم پڑھتے تھے، مہمان آتے ان سے ملتے، بخاری پڑھاتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، دن بھر خالی وقت میں زبان جاری رہتی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو الناس سورے پڑھتے تھے، قرآن کریم روز صبح شام تک ایک تو پڑھتے تھے حضرت شیخ زکریا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا میں نے خود، نیچے لوگوں سے فارغ ہو کے اوپر کمرے میں جا کے بیٹھتے۔ ایک دن میں نے خود دیکھا تو قرآن کریم پڑھ رہے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ۔ امت میں بڑے بڑے بزرگان دین اس کا عمل کرتے تھے، لیکن ہم نے سب چھوڑ دیا۔ دنیا کا نشہ، موبائل کا، پیسوں کا ایسا چڑھ گیا، مسلمانوں نے سب چھوڑ دیا، نسلیں بگڑ گئی۔ نسلوں میں کوئی لائق آدمی نظر نہیں آتا ہے ہمارا، ہم دنیا کے قوموں کو محتاج ہو گئے۔ کوئی لائق ڈاکٹر نہیں، لائق یہاں تک کہ یہ مرض بڑھتا گیا، آج ہمارے علماء نے تک روز تلاوت چھوڑ دیا۔
معاف کرنا. حتیٰ کہ جو حفاظ حافظ قرآن ہیں وہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے، روزانہ نہیں کر رہے. پوری دنیا میں امت مسلمہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے. جب تک کہ امت مسلمہ قرآن کو نہیں لوٹائے گی مسلمانوں کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. یہ پرسر کی لکیر ہے. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قرآن کی تلاوت کا اگر انکار کرو گے تو تم فاسق ہو گئے، تمہارا ایمان جگہ پر نہیں رہے گا. امت مسلمہ کا سب سے بڑا جرم ہے اس دنیا کے اندر قرآن کریم کو پھینک دیا اٹھا کر. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ امت مسلمہ آج برباد ہو گئی پوری دنیا کے اندر. کسی جگہ یہ ہمارے لیے امن کا راستہ نہیں رہا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو 1500 سال سے آج یہ ملک ہمارے لیے تنگ ہو گیا. آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی اس ملک میں. کوئی ٹھکانہ آپ کا ٹھکانے پہ نہیں رہے گا. آپ کے گھروں پہ، آپ کے مسجدوں پہ، آپ کے مزاروں پہ بلڈوزر چل رہا. یہ ظلم نہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ نے ساری دنیا کو ہمارے مخالف کر دیا. دنیا کی قوموں سے مارنے لگا. 50 لاکھ یہودی قوم ساری دنیا کے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے، دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہے. 50-60 ملک ہیں اور 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے ایسی کمزوری بزدلی آ گئی کہ بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی. سعودی عرب میں سونا پانی کے جیسا بہتا ہے. ذرا ہمت نہیں ہے کہ فلسطین عرب ملک ہے اور یہ بھی عرب ہے. عرب کے ناطے یہ بولنے کی ہمت نہیں کہ بھئی اس کے اوپر کیوں بمباری کر رہے ہو، کیوں ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں سے کھلے عام زنا کر رہے. ہمت ہی نہیں. ایسی شرط میں پڑے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے، سمندروں ساحلوں پہ پھر رہے. رات ایک عرب قوم رات میں روتی تھی، صحابہ رات میں روتے تھے. صحابہ رات دن قرآن کریم پڑھتے تھے. اولیاء اللہ رات دن قرآن کریم پڑھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی آپ کی. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اس قدر روتے روتے پڑھتے تھے. لوگ اتنا مارے کہ مرنے کے قریب ہو گئے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا. تو صحابہ جو کامیاب ہوئے دنیا کے اندر ایٹم بم کی وجہ سے نہیں، کوئی دولت کی وجہ سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے. قرآن ایک طاقتور شے ہے دنیا کے اندر، عرش الہی سے آئی ہے. اس وقت تمام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، مسلمان کوئی نہیں کرتا. تو آج سب سے اسی وجہ سے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ افسوسناک جو حال اس وقت دنیا میں ہوا ہے، یہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو امت کی گردنیں جھک جائیں گی اور امت اس کی سزا بھگتے گی، اس کا جواب نہیں دے سکے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر اطہر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کئی مرتبہ اولیاء اللہ نے آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کو سنا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا احساس ہی نہیں رہا. زندگیاں گزر گئی رگڑ رہے، لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں. 24 گھنٹے ڈھونڈ رہے، 24 گھنٹے عملیات، بزرگوں کے مزارات یہ ڈھونڈ رہے، لیکن اپنے گھر میں سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی مدد اللہ کی، اس کو قرآن کو نہیں ہاتھ لگا. یہ بہت بڑا جرم ہے میرے عزیز دوستوں تمام دنیا کے مسلمانوں کا. اور یہ میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مسلمان قرآن کو نہیں لوٹائیں گے دنیا میں مدد ہونے والی نہیں ہے. آپ کی تباہی جاری رہے گی، کٹائی جاری رہے گی آپ کی. یہ بہت بڑا جرم ہے جو مسلمان دنیا کے اندر کرتے ہیں. کوئی جماعت والے دنیا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرو، کوئی نہیں کہہ رہے. ہمارے پاس جو ہے مدارس کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا، مکتبوں میں قرآن پڑھ رہا، بچے پڑھ رہے، تو دنیا بچی ہوئی ہے. اگر یہ نہیں یہاں بھی نہیں ہوگا نا، اسی دن دنیا میں عذاب آ جائے گا، تباہی ہو جائے گی. صرف اتنا سب باقی ہے بس باقی.
لیکن ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے روزانہ اور سیکھے۔ بچے کی شادی پر 10 لاکھ روپئے، پوترے کی چھلے پر 2 لاکھ روپئے، نواسے کی چھلے پر 3 لاکھ روپئے، اور زندگی میں کبھی اس کو قرآن نہیں پڑھایا، اس کو پڑھانے پر 1 لاکھ روپیہ خرچ نہیں کرے کبھی۔ شادی پڑھاتے پڑھاتے میں کئی دولوں سے پوچھا آہستہ سے، یہاں قرآن پڑھا تھا، ہم کو سکھایا نہیں بولے، اور شادی میں 10 لاکھ کا ولیمہ چل رہا، کئی دولوں سے میں نے خود پوچھا، بولے ہم کو پڑھا نہیں بولے۔ ایک ڈاکٹر کو پوچھا، 50 لاکھ روپیہ اس نے دے، اس کے باپ نے دے کے MBBS کرایا۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں قرآن پڑھا تھا؟ بولے ہم کو سکھایا نہیں کسی نے۔ یہ المیہ ہے، مسلمان خون کے عنصر ہونا یہ کہ امت سے قرآن کریم چھوٹ گیا۔ اپنی دولت کے نشے میں مت رہو، اپنی جائیداد کے نشے میں مت چلو، باپ دادا ہمارے ایسے تھے ویسے تھے۔ آج امت نے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے برکتیں اڑ گئی۔ آج امت کے اندر کوئی صحیح بولنے والا نہیں ملے گا آپ کو۔ آج کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آج قرآن کریم کی تم تلاوت کرو۔ کوئی جماعت دنیا میں اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کوئی جماعت یہ نہیں بول رہی کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ بریلوی حضرت اولیاء اللہ کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ رات دن قرآن پڑھتے تھے، ایک بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی کے پاس قرآن کی تلاوت کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہماری تبلیغ جماعت میں رات دن قرآن پڑھا جاتا تھا۔ مولانا اجاز صاحب، حضرت شیخ زکریہ اور مولانا یعقوب صاحب رات دن قرآن پڑھتے تھے۔ ہم جماعت میں قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی۔ خدا کا عذاب آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ کا دیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا تو تمہاری حالت تنکے کی جیسی ہو جائے گی، تنکے کی جیسی۔ تم کو زمانہ کھا جائے گا، اور ہم کو کھا جا رہا زمانہ۔ مسجدوں کی مینار سے دین نہیں پھیلے گا، یاد رکھو۔ اور حج کر کے آئے اور اپنے نام کا حاجی لکھ دیا، اس سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ قرآن کریم پڑھنے پر رو اور اس پہ اپنا وقت لگاؤ، اپنا دولت لگاؤ، اپنا پیسہ لگاؤ۔ لاکھوں مسلم عورتیں ہیں، ایک عورت آج قرآن کی تلاوت نہیں کرتی۔ پورے ہنگولی میں اگر پوچھیں گے، پورے ہنگولی میں کہ کس عورت نے قرآن کریم کی تلاوت کیا، تو ایک بھی نہیں ملے گی۔ یہ حال امت کا برا بد سے بدتر ہو گیا۔ اور مجموع سے اگر میں پوچھوں تو اس میں ایک بھی نہیں ملے گا کہ جو بولے گا کہ ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کیا۔ اللہ کا کلام آسمان سے آیا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ یہ قبروں میں، قرآن کریم قبروں میں منتقل ہوتا، میدان حشر میں منتقل ہوگا، جنت میں منتقل ہوگا۔ روزانہ جنت میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اللہ کے سامنے۔ قرآن کریم فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات میں داخل ہے۔ قرآن کریم کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو اٹھا کر رکھ دیا، اللہ کی صفت ہے یہ قرآن کریم، یہ یاد رکھو۔ اللہ سے الگ نہیں ہے قرآن کریم۔ اللہ جب تک ہے، جب تک قرآن کریم ہے رہے گا ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے تھا، محفوظ تھا، امت کے لیے رکھا گیا۔ 1,24,000 نبی اللہ سے روتے روتے مانگتے تھے کہ ہم کو دے دو قرآن کریم، اللہ نے کہا نہیں دیں تم کسی کو نہیں، سارے انبیاء کو انکار کر دیا۔ سرکار کو کے ذریعے سے اس امت کو دیا ہے۔ آج کس قدر افسوس ہے کہ امت نے، نبی نے ایک تحفہ دیا امت کو، امت نے اٹھا کے پھینک دیا۔ کیا ایسی امت دنیا میں نجات پا سکتی ہے؟ آج جو تباہی جاری ہے امت پوری دنیا میں جاری ہے، پوری دنیا سے۔ کسی ملک میں، کوئی ملک مسلمانوں کا بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں مسلمان تباہ نہ ہو رہے ہوں، اور غیر مسلم ممالک میں تو مسلمان کاٹے جا رہے ہیں بے تکا، کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ کیا تماشا چل رہا دنیا کے اندر؟ ہر جنگ میں مسلم عورتوں کو ننگا کر کے ان سے زنا ہو رہا ہے، ہر جنگ میں۔ ابھی افغانستان میں، عراق میں لاکھوں مسلم عورتوں کو باہر ننگا کر کے انگریز فوج، امریکہ فوج نے زنا کیا ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں، کسی کا آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہا، کسی کے خون آنکھ سے قطرہ نہیں نکل رہا۔ ایسا سو رہے مسلمان غفلت کے، پوچھو ہی مت، کیا تماشا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستو، یہ بات میں آج تھوڑی سی وقت میں آپ کو بتایا کہ قرآن کریم امت میں لوٹاؤ۔ اپنی دولت کے نشے میں، اپنی ڈگری کے نشے میں، موبائل کے نشے میں مت رہو،
بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں میں لوٹاؤ۔ اب قرآن کریم نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کمزور ہو گئی، عبادت کمزور ہو گئی، نماز کمزور ہو گئی، روزے کمزور ہو گئے، حج میں طاقت نہیں رہی، اثر نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ قرآن کریم نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لاکھوں حاجی پھرتے رہتے، ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، حاجی کٹوں پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، پٹڑوں پہ، لیکن قرآن پڑھتا ہوا حاجی نظر نہیں آئے گا۔ افسوسناک معاملہ ہے میرے عزیز دوستو، تباہی کا وقت ہے امت کی۔ اس وجہ سے ہوش میں آؤ، اور ہوش میں آ کر کے جو ہے امت سرکار جو تحفہ دے کر کے گئے اس تحفے کو گلے سے لگا لو۔ آج اگر لگا لیا، کل کو دنیا میں حالت بدل جائے گی، کل دنیا کی حالت ایک سب تبدیل ہو جائے گی، دنیا کی قومیں مرعوب ہو جائیں گے۔ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، دنیا کی قومیں روبداب ہو گئی، وہ آپ کو ڈرا رہی۔ اگر ہم قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے جو ہر چیز کا علاج ہے، امت کا، امت کی بربادی کا بہترین علاج ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ میں پہلے بہت ہنگولی آیا کرتا تھا، پرانا لوگ ایک پرانے آدمی ایک بھی نظر نہیں آ رہے تھے، صرف وہ مؤذن جو ہے سابقہ امیر صاحب نظر آئے، یہ امام کے باپ، یہ بہت زمانے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، 60-70 برس میرے سفر میں گزرے، تو میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کی بربادی صرف ایک وجہ سے ہے، قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس کو اپنے گھروں کے اندر لاؤ، اس پر پیسہ خرچ کرو اور خود پڑھو۔ چندہ دینے سے کام نہیں چلے گا، یہ مدرسے چلنے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ امت میں قرآن کریم نہیں آئے گا۔ ہر عورت اگر آج قرآن کریم پڑھے گی، کل کی اس کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ آج نوجوان بزدل پیدا ہوا ہے، ہر نوجوان بخار آیا تو اس کی ماں لے کے پھرتی کسی تعویذ والے کے پاس، بچہ میرا بخار آ گیا تعویذ دے دو، تو تعویذ سے اس کی زندگی سدھرتی، اس کی قرآن کریم اس کو سکھاتے تو وہ کئی بار بزدل ہوتا تھا۔ آج نوجوان بزدل ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، کمانے کی صلاحیت نہیں، پڑھنے کی صلاحیت نہیں۔ امت میں IAS آفیسر کوئی پڑھ کے نہیں آ رہا، امت کے اندر لائق ڈاکٹر پڑھ کے نہیں آ رہا، امت کے اندر لائق عالم پڑھ کے نہیں آ رہا جو قوم کو خطاب کرے بغیر کسی پیسے کے۔ آج امت کے اندر اتنی کمزوری ہو گئی کہ دنیا میں ہر چیز میں ہم محتاج دوسری قوموں کے ہو گئے۔ آج دلت قوم اوپر آ گئی، لیکن مسلمان جو ہے نیچے چلے جا رہے۔ محنت ہی نہیں ہے، امت میں محنت باقی نہیں رہی، مسلمانوں میں کمانا تک یاد نہیں رہا، دولت ختم ہو گئی۔ مسلم ماہروں کو دیکھو تو سب جھوپڑ پٹی نظر آتی، تو اللہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا، سب کو دینے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن لینے کی صلاحیت امت میں نہیں رہی۔ جو چیز صلاحیت کی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کریم وہ دنیا کی ہر چیز میں صلاحیت پیدا کرتا، دل دماغ میں طاقت پیدا کرتا، اخلاق پیدا کرتا، کردار پیدا کرتا۔ دنیا آپ تعویذ گنوں پہ بھروسہ کر رہے جو بالکل باطل ہے، اور قرآن کریم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، جبکہ قرآن نے جگہ جگہ 50 جگہ کہا یہ تمہارے لیے بہترین دنیا کی نعمت ہے، اس میں ہر چیز کا تمہارے لیے علاج ہے۔ افسوس ہے کہ امت نے اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال میرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ آج سے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس کی تلاوت پر پیسہ خرچ کرو، سیکھو اور اس کو پڑھو روزانہ۔ یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، کریں گے آپ حضرات، مجھے امید ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔